السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے فیضان رحیم ہیں جوہر آباد سے. وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگوانے کے بعد بھی عمران خان کرونا کا شکار ہو گئے ہیں. یا تو کرونا فراڈ ہے یا پھر پاکستان آنے والی ویکسین. کیا مولانا اس نازک ترین صورتحال کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں یا پھر کرونا نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے؟ فیضان رحیم صاحب، آپ میرے بہت ایک لاڈلے بھانجے کے ہم نام ہو، اس کا نام بھی فیضان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل الرحمان، مجھے نہیں پتا مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کہ کرونا فراڈ ہے یا پھر پاکستان آنے والی ویکسین. پاکستان آنے والی ویکسین ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج وہ چائنیز کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ بات کرتے ہوئے ندامت محسوس ہو رہی ہے کہ پھر چین فراڈ ہے اور چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی فراڈ ہے. مولانا صاحب کی بات کا اگر آپ سلیس اور عوامی زبان میں ترجمہ کریں تو وہ صرف یہی ہے، نہ کرونا فراڈ ہے نہ یہ ویکسین فراڈ ہے. یہ چونکہ پڑھے لکھوں والا معاملہ ہے نا. مولانا میرے جیسے ہی جاہل ہیں بیچارے، اپنا اپنا ہوتا ہے نا کھاتا. مجھے کوئی تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آتا ہے فلانا، میرا ایسی خراب ہو جائے مجھے ٹیکنیشین چاہیے، میری گاڑی کا مسئلہ ہو ورک شاپ جائے، مجھے کوئی تھوڑی سی کوئی بیماری نظر آئے مجھے ڈاکٹر چاہیے. تو ہم سبھی بیسیکلی جاہل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے فلانا عالم ہے فلانا، کوئی عالم نہیں ہے اس قرۂ عرض پہ، کوئی عالم نہیں ہے، نہ کوئی عالم ہو سکتا ہے. عالم صرف ایک خالق و مالک و رازق، سوائے اس کے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ہم اپنی چھوٹی ریڑیاں چھاپڑیاں خانچے دکانیں اٹھائے پھرتے ہیں. یہ مولانا نے ادھر منہ مارا ہے جو ان کا فیلڈ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. اچھا، اور یہ تو دیباچہ سمجھ لیں. میں نصابی کتابی تاریخی حوالوں سے بات کروں گا، آخری چھوٹی سی، اور وہ یہ کہ اگر ہمارے مذہبی سیاسی، خاص طور پہ مذہبی سیاسی، صرف مذہبی نہیں، مذہبی سیاسی رہنماؤں کا کوئی لیول ہوتا، انٹلیکچول لیول ہوتا، تو کیا آج پورا عالم اسلام اس سال میں ہوتا؟ کیا ہم اسی طرح راندہ درگاہ ہوتے؟ ہزاروں میں مکہ اور مدینہ کی پاپولیشن تھی. حضور وہ بنیادیں دے گئے، وہ فصل اگا گئے جنہوں نے کیسر و کسرا اور پھر خود سپر پار رہے. کبھی بغداد نیو یارک تھا، وہ کبھی اندلس نیو یارک تھا. کاتبہ، ہمیں اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کبھی غور سے دیکھیں، غیر جانبداری سے، یہ فرقے مرقے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ مسالک وغیرہ، ان سے ماورا ہو کے ہسٹری کے ایک نیوٹرل نارمل اسٹوڈنٹ کے طور پہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ اس عالم اسلام کو یہاں تک پہنچانے والے لوگ تھے کون. دوسرا سوال ہے جی، ولید اعجاز ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پی ڈی ایم میں پھوٹ نظر آ رہی ہے. نون لیگ نے سینٹ میں حزب اختلاف کے لیے اپنا امیدوار فائنل کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے اپنا بلاول بھٹو نون لیگ سے ہٹ کر دوسری جماعت سے رابطے کر رہے ہیں. کیا آپ کو کوئی نیا سیاسی اتحاد قائم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اور کیا پاکستان ڈیموکریٹک فرنٹ پی ڈی ایم کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے؟ تو میرے بھائی ولید اعجاز صاحب،
پاکستان میں نام نہاد اتحادوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اس پروگرام میں اتنی گنجائش تو ہوتی نہیں کہ بندہ میں تاریخ پڑھنا شروع کر دوں. تو آپ ایک بات ریئلائز کریں گے کہ اس طرح کی تحریکیں ان زہریلے سانپوں کی مانند ہوتی ہیں. ان زہریلے سانپوں کی مانند ہوتی ہیں جنہیں کاٹ دیں. ایک سانپ ہے وینمس، بہت زہریلا، اس کو کاٹ دیں، وہ مرے گا نہیں، وہ بدبخت 2 سانپوں میں تبدیل ہو جائے گا. اب ان 2 کو کاٹتے ہیں، اس 2 کے 4 بن جائیں گے. دوسرا حصہ جو ہے 2 ٹکڑوں میں آپ نے جس کو کاٹا ہے 4 میں. یہ تحریکیں نہ کبھی زندہ ہوتی ہیں نہ کبھی مرتی ہیں، اور ان کے بیانیے بھی نہ کبھی زندہ ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں. میں نے اپنی ہوش میں جو تاریخ میں پڑھا اس کو چھوڑتے ہیں جو میں نے خود دیکھا. بھٹو کے خلاف پی این اے کی جو تحریک چلی، تحریک نظام مصطفیٰ، وہ ان کو نہ شرم آتی ہے نہ موت آتی ہے. بھٹو تو گیا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. نظام مصطفیٰ کہاں، وہ کہاں رہ گیا؟ وہ دندناتے پھرے، تبھی موتیں مریں. عوام نے کبھی چھتر اٹھا کے نہیں پوچھا کہ اوئے تم کیا کہتے؟ تحریک نظام مصطفیٰ. وہ تو ولن تھا، اس کو تو نکال دیا، وہ تو فارغ ہو گیا، پھانسی بھی چڑھ گیا. اب نظام مصطفیٰ بتاؤ کہاں. یہ اور آخری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم بلے کو ضروری نہیں ٹھیک ہو، اپنی اپنی عقل کے، فہم کے، علم کے، اویئرنیس کے مطابق بندہ بات کرتا ہے نا. تو میں جو ایک ہمبل سا اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں، تو پاکستان کیا، ولید اعجاز صاحب، پاکستان کیا، عالم اسلام، پورے عالم اسلام میں جب تک عوام کو جینون تعلیم اور تربیت، اور ایک اور درجہ ہوتا ہے گرومنگ، وہ نصیب نہیں ہوتی، ہمارا اجتماعی مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا. اور جب تک مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا، ہمارے حالات بھی تبدیل نہیں ہوں گے، ہماری حیثیت بھی تبدیل نہیں ہوگی. سیف علی اسلام آباد، بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے قانون کا طالب علم. ایک ایسا ملک جس میں قانون نام کی کچھ ہے ہی نہیں ہے، یا ہاتھی کے دانت ٹائپ کا قانون ہے ہمارا. وہ ہاتھی کے دانت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور. وہاں یہ قانون کے طالب علم ہے سیف علی صاحب. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کل ہماری وکلاء برادری کا ماشاءاللہ حصہ بننے جا رہے ہیں. تو سیف علی صاحب کو مبارک ہو. بہرحال سوال ان کا یہ ہے کہ مریم نواز نے نیب میں پیشی پہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس حوالے سے مولانا کا کہنا ہے کہ مریم اکیلی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور کارکنان بھی ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز کی نیب میں پیشی بھی عوامی مسئلہ ہے، جو اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑی ہیں؟ دیکھیں صاحب سوال آپ کا، اس سوال کے بطن میں، اس سوال کی کوکھ میں اس کا جواب موجود ہے. اگر کوئی بد ذہن اور بد ضمیر نہ ہو، ایک کیس ہے نا جی، جھوٹا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ منہ توڑ جواب دیں اس کا 2+2 سارا. تو ان کے جو بی کے جو والد ہیں، انہوں نے تو کیمروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا. اس سے زیادہ بڑا اعتراف جرم ممکن ہی نہیں. میرے بھی کوئی ہیں 4-6 اثاثے، ہمبل جو ایک روٹین میں جو بندہ زندگی میں کام کرتا ہے. پوچھ لو بھائی، میں تو یہ کبھی نہیں کہوں گا. پوچھو، منہ توڑ جواب دوں گا. اور اگر کوئی فرق ہوگا تو 19-20 کا ہوگا.
چونکہ ظاہر ہے میں کوئی اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی ایسی امپائر ہے کہ میں نے اکاؤنٹنٹس رکھے ہوں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر قسم کے پروفیشنلز کی بھیڑ لگی ہوتی ہے. ان کو تو ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسے منہ پہ ماریں جیسے تھپڑ پڑتا ہے. اچھا، تو یہ جو بات آپ نے کی ہے تو بھائی میرے، یہ دھمکی نہ نیب کے لیے ہے نہ حکومت کے لیے ہے. بیسیکلی یہ دھمکی ریاست کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کی رٹ ہے یا نہیں ہے. اس ملک کے سارے قانون صرف لاوارثوں کے لیے ہیں. پورے پاکستان کی جیلوں، بتائیں آپ، حکومت کرے یہ کام، پورے پاکستان کی جیلیں بتائیں ٹوٹل قیدی کتنے ہیں، ان قیدیوں پہ کیسے کیسے الزامات ہیں، ان کا کن کن طبقوں سے انکم بریکٹ کیا ان کی تعلق ہے، ان کو کس کس جرم میں کیسی کیسی سزا ملی ہے، اور جیلوں میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. چلو میں ایک آبزرور کے طور پہ اپنی زندگی کے 2 3 4 مہینے صرف اس کام کے لیے وقف کرتا ہوں. بھائی میرے، سادہ بات ہے، یہ سارے ملک کی بے شمار جیلیں، مجھے نہیں پتا کتنی، اور کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ قیدی ہیں. ان میں ڈکیت ہے ہی کوئی نہیں. یہ رازن، یہ گنڈ کا چھوٹے موٹے مرغی چور، مولی چور ہے ہی نہیں. کتنی بار میں آپ کو عرض کروں، آپ قانون کے طالب علم ہو سیف علی صاحب، کتنی بار کہوں کہ یہ اس ملک کا سارا نظام ایک ایسے جال کی مانند ہے جس سے چھوٹی مچھلی بچ نہیں سکتی اور مگرمچھ پکڑا جا نہیں سکتا. ختم ہوئی بات. تو کمال کی بات ہے کہ بنچ آف کرمنلز، جرائم پیشہ، سزا یافتہ لوگوں کا ایک گروہ ریاست کو، حکومت کو، اس کے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں. اور ہمارا اللہ خیر کرے، لیکن ایک بات ہے، اللہ کی خیر کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق، یہ یاد رکھنا آپ، اسے اپنی تخلیق سے بڑی محبت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ. لیکن جہنم بھی اسی رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. اگر فیصلہ وہیں ہونا ہے تو اس کا انتظار کریں. یہاں مجھے بھی دور دور تک کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. ساجد حسین ہیں ملتان سے، وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے. پہلے بجلی کی قیمتیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں، اب گیس کی قیمتوں میں 97% تک اضافے کی تیاری شروع کر دی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا یہ طوفان کب تک تھمے گا؟ ساجد حسین صاحب ملتان، آپ مدینہ الاولیاء کے رہنے والے ہیں. اولیاء کا شہر مدینہ شہر کو کہتے ہیں. ہمارا جو اصل مدینہ ہے اس کا بھی اصلی نام تو یثرب تھا. مدینۃ النبی کہا گیا جب حضور وہاں تشریف لے گئے. بہرحال دیکھیں ساجد صاحب، میں نے پچھلے دنوں 5 7 دن 10 دن پہلے میں نے کالم میں عرض کیا ہے کہ مہنگائی نے پاکستان میں رشوت بھی بہت مہنگی کر دی ہے. اچھا، رہ گئی آپ کی یہ بات کہ مہنگائی میں کمی مستقبل قریب میں، تو بھائی میرے اس کا کوئی امکان نہیں. کوئی حکومتی کارندہ، سازندہ، تبلچی وہ یہ بات نہیں کرے گا. یہ لوگوں کو دیانتداری سے اعتماد میں لیتے ہی نہیں. ورنہ جب ٹیک اوور کیا پی ٹی آئی نے، کھل کے بتاتے قوم کو کہ دیر از نو گڈ نیوز. پہلے ہمارے 5 سال میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے.
پہلے 5 سال ہمارے ڈینٹنگ پینٹنگ میں گزریں گے. اچھا، لیکن میں، حالانکہ پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ شکل پیڑی ہوئے تو گل ہی چنگی کر لو، تو یہ محاورہ ظاہر ہے میرے ہی خلاف جا رہے ہیں، لیکن افسوس مجھے یہ ہے، میں چونکہ کوئی 2 4 10 20 دفعہ زندگی میں بولنے ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولتا، سچی بات یہ ہے. کوئی بات نہیں، 27 28 29 سال پیپلز پارٹی، پھر یہ وہ، ہاں بے وقوفی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے کوئی بات ہو جائے، اس کا میں نہیں کوئی ذمہ دار، میں کوئی عقل کل تھوڑی ہوں. بہرحال مہنگائی میں کمی مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نہیں. کان کھول کے سن لیں، یہ نہیں ہونا، سوائے اس کے کہ حکومت مصنوعی مہنگائی پہ قابو. ہمارے ہاں 2 طرح کی، ہم چونکہ بیسیکلی، معاف کریں میں ان میں شامل ہوں، بددیانت لوگ ہیں. مہنگائی کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہے جینون اصلی مہنگائی، ایک ہے مصنوعی مہنگائی، جو بے دردی، بے رحمی، سنگ دلی اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ لالچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ جینون، مجھے یہ چیز اگر 100 روپے کی ملتی ہے تو ظاہر ہے میرا جو بھی میرا مارجن ہے میں نے رکھا. دوسرا میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، میں اور دھاندلی کر رہا ہوں اور بدماشی کر رہا ہوں. وہ ہے مصنوعی مہنگائی. یا وہ ریٹیلر تک آتے ہیں، مطلب پیٹرول کی اگر قیمت بڑی ہے تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑی ہے. وہ اگر 1 روپیہ، میں مثال دے رہا ہوں صرف 1 روپیہ بڑی ہے تو ہول سیلر کے طور پہ میں نے اس کو 1.5 روپیہ کر دیا ہے، وہ ریٹیلر تک جاتے جاتے 2 روپے تک پہنچ گئی. سو جو تو جینون مہنگائی ہے وہ اس ملک کا ابھی پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ تو آپ یقین رکھو. جہاں تک تعلق ہے اصلی مہنگائی نہیں پیچھا چھوڑے گی. جہاں تک تعلق ہے 2 نمبر مصنوعی جعلی مہنگائی کا، تو وہ ڈپینڈ کرتی ہے گورننس پہ. لیول کیا ہے؟ میں ریڑی پہ کھڑا ڈاکو ہوں، کوئی پرچون کی چھوٹی سی دکان پہ بیٹھا ڈاکو ہے، ان نگر ڈکیتوں کے ساتھ یہ تو آپ انتظامی طور پہ نمٹ سکتے ہو، ان کو بالکل آپ کینڈے میں لا سکتے ہو. ہمارے ہاں چونکہ پرابلم چل رہا ہے کہ بھئی گورننس کا بھی وہ لیول ہرگز نہیں ہے جو ہونا چاہیے. سو اس پہ اگر یہ حکومت اگر کنٹرول کر لے تو اچھا خاصا ایک ریلیف لوگوں کو مل سکتا ہے. ورنہ عوام تیار رہیں 2 طرح کی مہنگائی بھگتانے کے لیے، ایک اصلی مہنگائی ہے اور ایک مصنوعی مہنگائی ہے. اب حکومت کا کمال صرف ایک ہو سکتا ہے، اصلی مہنگائی کو حکومت کا باپ بھی نہیں روک سکتا. وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، وہ بنیادی کلیے ہیں. ہاں مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ یہ حکومت انتظامی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ روک سکتی ہے. یہ جو کو ٹائیگر مائیگر چھوڑے تھے نا، وہ ٹائیگر کیا، ٹائیگر انہی چوروں چکاروں میں سے آئے ہیں نا. جس طرح کی کیبنٹ ہے اس طرح کے ٹائیگرز ہوں گے، وہ نہیں ہے. یہ جو پروفیشنلز ہیں جن کا کام ہے، جو پرانا جو میجسٹریسی نظام تھا، مجھے تو خیر پتہ نہیں ہے، مجھ سے پوچھے تو میں لکھ کے بتا دوں گا. میرے پاس تو اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے کرپشن سے لڑنے کے لیے، لیکن میں کس کو دوں؟ مجھے پتا ہے کسی نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے، تو میرا دماغ خراب ہے. وہ میں نے نہیں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، سوری، اس کا مسودہ ہے، کس کو دوں؟ اور وہ اتنی کنونسنگ ہے کہ جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا واہ، میں اس کو بائبل سمجھ کے پڑھتا اگر میں حکمران ہوتا. لیکن چھوڑیں، وہ نہیں ہونا. شاہزیب خان ہیں لاہور سے، اور بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے صحافی اور سماجی کارکن. وہ کہہ رہے ہیں جی کل فواد چودھری نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ شریف اور زرداری کو سزائیں نہیں ہوتی تو نیب بند کر کے ڈھابہ کھول لیتے ہیں. اب میرا ایک تعلق ہے فواد چودھری سے،
کاش فواد چودھری میرے سامنے ہوتا، میں اس کا ماتھا چوم لیتا۔ اس طرح کی باتیں دیکھیں، ہمارے بہت سے پولیٹیشین مارتے ہیں، جھکتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ یہ سے ایک جملے میں نا پوری کہانی بیان کرتی ہے اس ملک کی فواد چودھری نے، کہ شریف اور زرداری کو سزائیں نہیں ہوتی تو نیب بند کر کے ڈھابہ کھول لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صرف اتنی گزارش ہے کہ فواد چودھری صاحب پیچھے ذرا اپنے مختلف نظاموں پہ تو غور کرو، نیب کی تھوڑی جو مجبوریاں ہیں، کہاں کہاں ان کے ہاتھ بندھے میں ہیں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کن کن لوگوں کو انہیں کس کس طرح مخاطب کرنا پڑتا ہے، کبھی اس پہ تھوڑا غور کر لیں۔ اچھا، تو شاہزیب خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ان چوروں کو سزائیں دینا حسن نثار کا کام ہے، عوام کا کام ہے یا پھر حکومتی مشینری؟ میرا کام ہوتا تو کام تمام ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اچھا عوام کا کام ہے یا حکومتی مشینری کا؟ حکومتی مشینری کا ہے اور عوام کا بھی ہے، جنہیں سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ میاں دن نعرے بجن گے تو جب تک سورج چاند رہے گا، او بھائی نہیں ہوتا سورج چاند، اور نعرے نورے نہیں بجن گے، سب کچھ کے ساتھ بج چکا ہے یہاں۔ لیکن عوام کا یہ حال ہے، حکومتی مشینری کا ہم پہلے رونا رو چکے ہیں کہ نظام نہیں، نظاموں میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ 2.5 سالوں سے یہ لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ان سے کرپٹ افراد سے پیسہ ہی نہیں، ابھی تک ان سے کرپٹ افراد سے ان سے نہیں نکلوایا جا سکا۔ تو اگر یہی بے بس ہیں تو عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو شاہزیب خان صاحب یقین رکھیں، عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی، وہ پتہ نہیں کیا علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ کون بدلے ان کی حالت؟ ورنہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننا، کسی کی چمچا گیری نہیں کرنی، کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی، کسی کی ہیرو ورشپ نہیں کرنی۔ سڑک پہ آ جاؤ کہ نظام تبدیل کرو، ورنہ ایسی تیسی تمہاری 10 20 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ آدمی مارا جائے گا، کام ٹھیک ہو جائے؟ نہیں ہوتا اس طرح۔ سو عام آدمی کو انصاف کب سے سن رہے ہیں، تھانہ کلچر تبدیل ہو رہے ہیں، کب سے سن رہے ہیں ہم، پتہ نہیں انصاف غریب آدمی کو، عام آدمی کو ملے گا کہاں؟ فوری انصاف ملے گا اس کے گھر کی دہلیز پہ، دور پھٹے منہ۔ کب سے سن گیا، ہمارے کان پک گئے۔ نہ تھانہ کلچر تبدیل ہوا ہے، نہ کسی کو اس کی دہلیز پہ کیا نسلیں برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں بہت دیر سے یہ التجا کر رہا ہوں، پروٹیسٹ کر رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، یا مجھ سے کوئی بات کر لے، یہ کوئی فرشتے ہیں وہ آسمانوں سے اترے، مجھ سے بات کر لے، ڈیبیٹ کر لے۔ ہمارا یہ ویب جو چینل ہے اس پہ آ کے بات کر لیں، کہیں کہ یہ بکواس کر رہا ہے تو بسم اللہ، میں خود چلانے کو تیار ہوں۔ میں یہ چیخ رہا ہوں کہ اس نظام میں جب تک حقیقی بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، سب کچھ فراڈ ہے، فیک ہے، بکواس ہے۔ کیونکہ یہ نظام وضع ہی ان لوگوں نے کیا ہے جو اس کے بینیفیشری ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں نیب کیا کرے، یا آپ کیا کریں، یا میں کیا کروں، یا عمران خان کیا کرے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک سیاسی، انتخابی، اقتصادی، عدالتی نظام میں، نظام نہیں ان نظاموں میں 2-4 اور ہوں گے، میں کون سا کوئی نظاموں کا ایکسپرٹ ہوں، بٹ ایک کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک سیاسی، انتخابی، اقتصادی، عدالتی نظاموں میں انقلابی بنیادی عوامی تبدیلیاں نہیں آتی، 1001 عمران خان
اور نیچے کیبنٹ ہو فرشتوں کی. ہو ہی نہیں سکتا. قانون میں منہ شگافیاں ہی اتنی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں اتارے ہو. کوئی اس کا کوئی نہیں ہے, ٹائم لائن کوئی نہیں ہے. وکیل ہے, تاریخ پھر تاریخ پھر تاریخ پھر تاریخ. کیا ہے یہ؟ نہیں, اپنی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اور مختلف قومیں ان ادوار سے گزری ہیں, تو ہم اگر کوئی چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کنکلوڈ ہو جائے, کہیں کوئی نتیجہ خیز ہو, تو کر کے دیکھ لیں. اس نظام کے اس طرح موجود رہتے ہوئے کوئی تبدیلی نو میرے نصیب.